ناظرین، ڈرامہ سیریل دریلیے سرترل میں مسلمانوں کو بازنطینیوں کی سازشوں کا سامنا کرتے، ان سے جنگ لڑتے اور ان کا کلا کما کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ مسلمانوں کی بازنطینیوں سے کتنی جنگیں ہوئیں، اس کے نتائج کیا رہے۔ ظہور اسلام کے وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں آباد تھیں، جنہیں احادیث میں کیسر و کسرا کہا جاتا ہے۔ ان میں سے ایک ساسانی حکومت تھی جسے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں نے شکست دی، اور دوسری تھی رومی عیسائی یا بازنطینی۔ مسلمانوں کی بازنطینیوں سے پہلی جنگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہوئی، اور آخری جنگ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمد ثانی کے دور میں ہوئی۔ ناظرین، آپ نے ہماری گزشتہ ویڈیوز میں منگولوں اور مسلمانوں کے درمیان جنگوں کا احوال جانا۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو مسلم بازنطینی جنگوں کی تاریخ بتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 625 عیسوی تک عرب کے متعدد علاقوں میں مسلم حکومت قائم کر لی تھی، جن میں عرب کے دوسرے قبائل نے بھی ان سے اتحاد کر لیا۔ اسی دور میں ساسانی حکمران شہرباز اور بازنطینی حکمران ہرکولس نے دونوں ریاستوں کے درمیان امن معاہدہ کر لیا تھا، اور ہرکولس کے بھائی تھیوڈور کو عرب کے علاقے کا گورنر بنا دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بوسرا کی جانب اپنا قاصد بھیجا، جسے موتا کے مقام پر غسانی بازنطینیوں نے ایک شہید کر دیا۔ یہ علاقہ تھیوڈور کے زیر تسلط تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شہادت کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا اور 3000 افراد پر مشتمل ایک فوج حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں بھیجی۔ جب تھیوڈور کو پتہ چلا تو اس نے بھی اپنی فوج تیار کی۔ اسلامی تاریخ کے مطابق اس کی فوج کی تعداد 1,00,000 تھی، جبکہ مغربی مورخین نے بازنطینی فوج کی تعداد 10,000 بتائی ہے۔ جب مسلمانوں کو پتہ چلا کہ بازنطینی فوج کی تعداد انتہائی زیادہ ہے تو انہوں نے سوچا کہ مدینہ سے کمک منگوائی جائے، لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے ان کو احساس دلایا کہ وہ تو یہاں شہادت کا رتبہ حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ان کے خطبے کے بعد حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ جنگ کا آغاز کیا۔ دونوں جانب سے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں جنگ شروع ہوئی۔ اس جنگ میں حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے کمانڈر بنے۔ جب وہ بھی شہید ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ نے مسلمانوں کی کمان سنبھالی۔ وہ انتہائی دلیری سے لڑے، اور پھر جب وہ بھی شہید ہو گئے تو مسلمانوں میں افراتفری پھیل گئی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تینوں کو کمانڈر بنایا تھا، اور یہ نہیں بتایا تھا کہ ان کے بعد کون سپہ سالار ہوگا۔ اس وقت مسلمانوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو سپہ سالار منتخب کیا۔ انہوں نے بازنطینیوں کو روکے رکھا۔ اس جنگ کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ اس دن میرے ہاتھوں سے 9 تلواریں ٹوٹی تھیں، یعنی کہ جنگ اتنی شدید تھی۔ چونکہ بازنطینی کثیر تعداد میں تھے، اس لیے مسلمانوں نے واپس مدینہ جانے کا ارادہ کیا۔ مسلمانوں کو غزوہ موتا میں بازنطینیوں سے پہلی شکست کہا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی کمان میں ایک فوج بازنطینیوں کے مقابلے کے لیے بھیجی، لیکن مدینہ میں بغاوتیں پھیل جانے کی وجہ سے ان کو واپس بلوا لیا گیا۔ 634 عیسوی کے بعد حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں ایک فوج شام بھیجی گئی۔ شام کا علاقہ اس وقت رومی بازنطینیوں کے قبضے میں تھا۔ انہوں نے الفحل کے مقام پر بازنطینیوں سے جنگ کی۔ اس جنگ کو مارکہ الفحل بھی کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں بازنطینیوں کا سپہ سالار تھیوڈور سیکولریس تھا۔ اس جنگ میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی بہادری سے مسلمانوں نے بازنطینیوں کو شکست دی، اور دمشق کا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس کے بعد 636 عیسوی میں جنگ یرموک میں بازنطینیوں نے اپنی شکست کا بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ چونکہ ہرکولس انتہائی علیل تھا، اس لیے بازنطینی فوج کی کمان تھیوڈور ٹریتھیریس کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی آرمینیا کا کمانڈر واہان بھی ایک لشکر لے کر یرموک پہنچ گیا۔ بازنطینیوں کا مشن تھا کہ وہ مسلمانوں کو ان علاقوں سے بھی نکال دیں گے جو انہوں نے اب فتح کیے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان علاقوں پر بھی قبضہ کیا جائے گا، لیکن ان کے خواب چکنا چور ہو گئے۔
مسلمانوں کی کمان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ غزوہ تبوک میں ان کی بہادری کو دیکھتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں سیف اللہ کا لقب دیا تھا۔ جنگ یرموک میں حضرت خالد بن ولید نے بازنطینیوں کا غرور خاک میں ملا دیا۔ شام فتح ہوا۔ مصر اور میسوپوٹیمیا نے امن معاہدہ کر لیا جو کہ 3 سال تک چلا۔ 637 میں مسلمانوں نے یروشلم بھی فتح کر لیا اور یہ سارا علاقہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ ہرکولس اور اس کے جانشین قسطنطنیہ منتقل ہو گئے۔ مشہور مورخ جانس زونیرس نے شام کے فتح کے متعلق لکھا کہ اس فتح کے بعد عربوں کو رومن سرزمین فتح کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی تھی۔ ہرکولس کی موت کے بعد مصر میں بازنطینیوں کی حکومت کمزور ہو گئی۔ مسلمان شام اور مصر کے قریب تک کے علاقوں میں پھیل چکے تھے اور خلیفۃ المسلمین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حکم پر فارس کی جانب لشکر کشی کا حکم دے چکے تھے۔ شام سے اسلامی لشکر حضرت عمر بن العاص کی قیادت میں مصر روانہ ہوا۔ اس لشکر میں 3500 سے 4000 افراد شامل تھے۔ 640 عیسوی میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ 12000 کا لشکر لے کر ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ حضرت عمر بن العاص نے پہلے بیبلون کا محاصرہ کیا۔ جب اس شہر کے بازنطینی حاکم نے جنگ کا فیصلہ کیا اور پھر مسلمانوں نے یہ شہر فتح کر لیا۔ بیبلون کی فتح کے بعد مسلمانوں نے مصر کے شہر سکندریہ کا محاصرہ کر لیا۔ آج کل اس شہر کو الیگزینڈریا کہا جاتا ہے۔ سکندریہ پر حملہ ہونے کے بعد بازنطینی تقسیم ہو گئے اور وہ مزاحمت کے قابل نہ رہے۔ مارکہ ہیلیپولس میں مسلمانوں نے تھیوڈور کے لشکر کو شکست دی اور سکندریہ فتح کر لیا۔ عمر بن العاص رضی اللہ عنہ فتح سکندریہ کے بعد رکے نہیں بلکہ مزید مہمات جاری رکھیں اور 643 عیسوی تک تقریباً مصر کا 80% علاقہ خلافت راشدہ کا حصہ بن چکا تھا۔ 644 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ خلیفہ بن گئے۔ انہوں نے عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کو مہمات جاری رکھنے کا حکم دیا۔ 644 میں انہوں نے لیبیا کا علاقہ بھی فتح کر لیا۔ سکندریہ کی شکست کے بعد بازنطینیوں کا نیا حکمران کانسٹنس ثانی اس شکست کا بدلہ لینے کا اعادہ کر چکا تھا۔ اس نے فوج تشکیل دی اور مینوئل نامی کمانڈر کی کمان میں فوج بھیجی۔ انہوں نے سکندریہ کو دوبارہ فتح کر لیا اور مصر کا یہ علاقہ دوبارہ بازنطینیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ لیکن جلد ہی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ عنہ نے مینوئل کو جنگ نیکیوس میں شکست دے کر ہمیشہ کے لیے سکندریہ کو بازنطینیوں سے چھین لیا۔ مسلمان مکمل مصر کے حکمران بن گئے اور مصر خلافت راشدہ کے زیر تسلط آ گیا۔ 647 عیسوی میں عبداللہ بن سعد بن ابی سرا کی کمان میں ایک فوج نے تیونس پر حملہ کیا۔ شمالی افریقہ کے متعدد علاقے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ افریقہ کے علاقے کارتھیج کے حکمران گریگوری کو شکست دینے کے بعد مسلمان تیونس پر قابض ہو گئے۔ 648 عیسوی میں گریگوری کے جانشین جیناڈیوس نے 3 لاکھ سونے کی اشرفیاں سالانہ دینے کا وعدہ کیا اور مسلمانوں کی اطاعت قبول کی۔ اس معاہدے کے بعد مسلمان فوجیں دوبارہ مصر چلی گئیں۔ 661 عیسوی میں خلافت بنو امیہ قائم ہوئی۔ بنو امیہ کے پہلے حکمران حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں انہوں نے بازنطینیوں کے خلاف مہمات سخت کر دیں۔ انہوں نے اندلس کی جانب بھی لشکر بھیجے اور دوسری جانب انہوں نے قسطنطنیہ پر حملہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا۔ 674 سے 678 عیسوی تک مسلمانوں نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے رکھا۔ قسطنطنیہ کی جانب جو پہلا لشکر بھیجا گیا اس کی کمان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کر رہے تھے۔ اس محاصرے کے دوران ان کا انتقال ہو گیا اور ان کو وہیں دفن کر دیا گیا۔ آج بھی ان کا مزار ترکی میں موجود ہے۔ اس کے بعد مسلمان فوج کی کمان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے یزید نے سنبھالی۔ مسلمانوں نے اناطولیہ کے ارد گرد کے علاقے کا محاصرہ کر لیا تھا، بلکہ 673 میں تو وہ ایشیائی کوچک کے کنارے پہنچ چکے تھے۔ قسطنطنیہ کو سپلائی پہنچانے والے راستے بھی مسلمانوں کے قبضے میں آ چکے تھے اور بحری راستوں پر بھی مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا تھا۔ لیکن پھر بازنطینی حکمران کوئنسٹنٹائن چہارم نے ایسا کام کیا کہ مسلمانوں کی 4 سال کی محنت پر پانی بلکہ آگ پھیر دی۔ ہوا یوں کہ مسلمان فوجیں جو ایشیائی کوچک میں موجود تھیں ان کو بازنطینی فوجوں نے کافی حد تک تھکا دیا تھا۔ 4 سال سے وہ اس علاقے پر محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ اب ان کی بھی ہمت جواب دے چکی تھی۔ یزید واپس شام جا چکا تھا اور اس کی جگہ سفیان بن عوف اس فوج کی سربراہی کر رہا تھا۔
لیکن یہ فوج بازنطینی فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور پے در پہ شکست کھائی جا رہی تھی۔ مسلمانوں کی پوزیشن سمندری راستوں میں مستحکم تھی، لیکن پھر کنسٹنٹائن چہارم نے سمندر میں ان پر گریک فائر کا حملہ کر دیا۔ گریک فائر قدیم یونانیوں کا ایجاد کردہ جنگی ہتھیار تھا۔ یہ ایک بحری بیڑے سے دوسرے بحری بیڑے پر تیز شعلے پھینکنے کی تکنیک تھی، جس سے طاقتور بحری بیڑا بھی تباہ ہو سکتا تھا۔ اس کے نتیجے میں مسلمانوں کو پسپائی ہوئی اور وہ واپس پلٹنے پر مجبور ہو گئے۔ کنسٹنٹائن چہارم اور خلیفہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے درمیان امن معاہدہ طے ہوا، جس کے تحت خلیفہ بازنطینیوں کو سالانہ 3000 سونے کے سکے، 50 گھوڑے اور 50 غلام دینے کے پابند ہوں گے۔ دونوں حکومتوں کے درمیان یہ معاہدہ تقریباً 14 سال قائم رہا اور کنسٹنٹائن کے بیٹے جسٹیانن دوم نے اس معاہدے کو ختم کیا اور مسلمانوں کے علاقوں پر حملے کر دیے۔ 695 میں مسلمان طارق بن زیاد کی قیادت میں اندلس پر حملہ آور ہوئے۔ یہاں بھی مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی اور اندلس موجودہ اسپین 900 سال سے زائد عرصہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا۔ 717 میں مسلمانوں نے دوبارہ قسطنطنیہ کا محاصرہ کیا، لیکن اس کا نتیجہ بھی شکست کی صورت میں نکلا۔ اس کے بعد بنو امیہ کے متعدد حکمران بازنطینیوں کے خلاف جنگیں کرتے رہے، لیکن ان کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہ نکلا۔ 741 میں کنسٹنٹائن پنجم نے عربوں کے متعدد علاقوں پر حملہ کر دیا۔ اس دور میں عرب میں بنو عباس اور بنو امیہ کے درمیان جنگ جاری تھی، اس لیے بازنطینیوں کو اپنے قدم جمانے میں آسانی ہو گئی۔ عباسی دور حکومت میں بھی عرب بازنطینی جنگیں جاری رہیں۔ ہارون الرشید کے دور میں مسلمان روم، سزلی اور کریٹ کے علاقے پر قابض ہو چکے تھے، لیکن پھر مامون الرشید اور اس کے بعد والے حکمرانوں کے دور میں بازنطینیوں نے کافی مزاحمت کی۔ 838 عیسوی میں عباسی خلیفہ المتعصم نے ایشیائے کوچک کے علاقے اموریم موجودہ اناطولیہ پر حملہ کر دیا۔ بازنطینی شہنشاہ تھیوپلس نے اس کا مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ عباسیوں نے اموریم شہر کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ زیادہ دیر جاری نہ رہا اور مسلمانوں نے شہر فتح کر لیا۔ اس جنگ میں 70,000 کے قریب بازنطینی جاں بحق ہوئے اور اناطولیہ کے علاقوں کے ساتھ ساتھ عباسیوں نے وسط ایشیائی ممالک کی جانب بھی فوج کشی شروع کر دی۔ اس دور میں بازنطینیوں میں آپسی اختلافات بڑھ گئے اور وہ تقسیم ہوتے چلے گئے۔ ان کی متعدد آزاد ریاستیں بننا شروع ہو گئیں۔ 1048 میں پہلی مرتبہ سلجوق ریاست نے بازنطینیوں پر حملہ کیا۔ بازنطینیوں اور سلجوقوں کے درمیان پہلی جنگ کوپیٹرون کے میدان میں لڑی گئی۔ اس جنگ میں سلجوقوں کو شکست ہوئی، لیکن انہوں نے اپنے علاقے بازنطینیوں کے قبضے میں نہیں جانے دیے اور جنگ امن معاہدے کے ساتھ اختتام پذیر ہوئی۔ 1068 میں اناطولیہ کے بازنطینی حکمران کی وفات کے بعد رومانوس ڈائجنس کو شہنشاہ بنایا گیا۔ رومانوس تاریخ میں رومانوس چہارم کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ اس نے سلجوقوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کو روکنے کے لیے ان سے جنگ کا ارادہ کیا۔ سلجوق سلطان اب ارسلان نے بازنطینیوں کو تاریخ کی سب سے بدترین شکست سے دوچار کیا اور مائکرت یا ملازکرت کے مقام پر 26 اگست 1071 کو اناطولیہ کا وہ علاقہ فتح کیا جو آج تک مسلمانوں کے کنٹرول میں ہے، اور وہ علاقہ دوبارہ کبھی بازنطینی حاصل نہیں کر سکے۔ رومانوس مارا گیا اور اناطولیہ میں بازنطینیوں کی حکومت انتہائی کمزور ہو گئی۔ لیکن اس کے بعد اناطولیہ میں کومنینوس خاندان کی حکمرانی شروع ہو گئی، جس کے پہلے حکمران الیکسیوس اول نے مسلمانوں کے خلاف بڑے پیمانے پر جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ پہلی صلیبی جنگوں کا آغاز کیا۔ اس کے بعد جانشین جان دوم، مینوئل اول، الیکسیوس دوم اور اینڈرونیکوس اول نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں جاری رکھیں۔ ان جنگوں میں مسلمانوں کی سلجوق حکومت، زنگی حکومت اور فاطمی حکومت نے بازنطینیوں کا سامنا کیا۔ 1174 میں نور الدین زنگی کی وفات کے بعد اس کا بیٹا صالح اسماعیل ملک حکمران بنا، لیکن وہ صرف 11 سال کا تھا۔ مصر میں اس کے ایک گورنر نے بغاوت کر دی اور خود کے لیے سلطان کا لقب استعمال کیا۔ اس نے دمشق اور ایلوپو پر بھی قبضہ کر لیا اور نور الدین زنگی کے بیٹے کو صرف ایک صوبے تک محدود کر دیا۔ یہ سلطان تھا صلاح الدین یوسف ابن ایوب، جسے تاریخ سلطان صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتی ہے۔
اس نے ایوبی سلطنت قائم کی جو مصر اور شام پر پھیلی ہوئی تھی. اس نے صلیبیوں کا مقابلہ کیا اور یروشلم اور بیت المقدس دوبارہ صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروا لیے. 1265 کے بعد اناطولیہ میں عثمانیوں کا عروج شروع ہوا. انہوں نے بازنطینیوں کا سخت مقابلہ کیا. عثمان غازی اور اورہان غازی کے دور میں بازنطینیوں کو انتہائی نقصان پہنچا اور وہ صرف قسطنطنیہ تک محدود ہو گئے. لیکن قسطنطنیہ کی فتح ہمیشہ سے ہی مسلمانوں کے لیے ایک مسئلہ تھا. سلاطین عثمانیہ کے بازنطینیوں سے جنگوں کا مکمل احوال ہم آپ کو سلاطین عثمانیہ سیریز میں بتائیں گے. 625 عیسوی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے بازنطینیوں کے خلاف ہونے والی جنگوں کا خاتمہ 1453 عیسوی میں فتح قسطنطنیہ پر ہوا، جب سلطان محمد ثانی نے قسطنطنیہ فتح کیا اور بازنطینی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو گیا. اگر آپ عثمانی سلاطین کی تاریخ جاننا چاہتے ہیں اور ان کی لڑی گئی جنگیں اور فتح کیے گئے علاقوں کا احوال جاننا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے